اویس رضا کر لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ اساں خواجہ آیوں دیوانہ آیوں دیوانہ ہو گھائل بھاگ کھلیو مرسل مٹھڑو نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں وہ بڑی بات ہے، وہ بڑی بات کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ولی ایسے گزرے ہیں، بلکہ میں ایک نام لوں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ایک بڑے ولی گزرے اور سید اعلیٰ حضرت کے ہاں مظہر تھے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اور جب کبھی مدینہ منورہ جاتے تھے نا بھائیو، سنو یا توجہ سنو، جب کبھی مدینہ منورہ جاتے تھے تو باہر کھڑے ہو جاتے تھے دروازے کے، اور ادھر سے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے، بس اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، جب مدینہ شریف آتے ہو یہیں کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہو، اندر نہیں جاتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے بھائی کہ کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا۔ اللہ ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے۔ مدینہ شریف کو جو سمجھتے ہیں نا، جو جانتے ہیں مدینہ کا مقام، ان کی حاضریاں ہوتی ہیں دیکھنے والی، ورنہ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کی کرتے رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی ان کی مذاق مسیاں ختم نہیں ہوتی، وہاں جا کر بھی بڑی شاپنگ سینٹر میں گھومتے رہتے ہیں۔ آئے آئے زائرو، پاس سے ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ زمین پر ایک جگہ ایسی ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے، اور وہ ہے مدینہ۔ اور اس مقام پر آ کر جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے جلیل القدر شخص بھی آ کر بات تو دور اونچا سانس نہیں لیتے۔ مدینے جانا ضرور جانا، دعا دی ہے میں نے، آج دعا کی ہے میں نے سب کے لیے نا، کہ حضوری ہو، سب کی دعا مانگتا ہوں، آمین۔ یہ میرا دل جانتا میں نے دعا کس دل سے کی ہے۔ لیکن ایک بھائیوں میں آپ سے عرض کروں، مدینے جب بھی جانا تو عاشق بن کے جانا، عاشق بن کے جاؤ گے نا تو مدینے کی حاضری کا لطف ملے گا۔ مگر دنیا دار کی طرح جاؤ گے تو وہاں بازار میں کھو جاؤ گے، وہاں کی ہوٹلوں کو دیکھتے رہو گے، سب سے پوچھتے رہو گے کہاں رکے ہوئے، کتنا کرایہ ہے، کب آئے، کب جاؤ گے، خریداری کر لی نہیں کر لی۔ وہاں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ جب ملتے تو میرا سوال کب آئے، کہاں رکے ہوئے ہو، کون سی ہوٹل میں رکے ہوئے ہو، ہوٹل کیسی ہے، کرایہ کتنا ہے۔ عاشق ان باتوں میں نہیں پڑتا ہے۔ جب مدینہ شریف جانا تو آنکھوں سے اندھے ہو جانا، کانوں سے بہرے ہو جانا، اور منہ سے گنگے ہو جانا۔ جب یہ تین کام کر لو گے تب پتہ چلے گا مدینہ ہے کیا۔ تو ہم اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اللہ ہمیں بادب ہادی عطا فرمائے۔ شرم اسیاں سے
شرم اسیاں سے نہیں سامنے جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں شرم عصیاں سے نہیں سامنے جاتا شرم عصیاں سے نہیں سامنے جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح قدم رکھوں میں یہاں تو خاک پاک سرکار کی گئے آنکھوں میں لگائی جاتی گئے سبحان اللہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا عشق تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جاتا یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے اور جو ایسے عاشق ہوتے ہیں نا ان کی بات بنتی ہے ایسی بات بنتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بس حضور کے غم میں رکھتے ہیں حضور کی محبت میں رکھتے ہیں بس نہ دنیا سے بس اتنا ہی کام جتنا دنیا میں رہنا ہے بس جتنا دنیا میں رہنا ہے بس اور پھر جب جاتے ہیں نا دنیا سے اور جیسے قبر پہنچتے ہیں نا تو سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو وہ جواب دیتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا ہے یہ وہی آقا ہے جن کے نام سن کر میں تڑپ اٹھتا تھا جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں سلام پڑھا کرتا تھا جن کو دن رات یاد کیا کرتا تھا بس جن کی محبت میں زندگی گزاری اور کئی گھڑیاں گزر گئیں اس دن کے لیے اس وقت کے لیے کب وہ وقت آئے اور میرے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا اور جواب دے گا تو پھر فرشتے کہیں گے سو جا اور ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا ہائے 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 اب وہ سو رہے ہیں ایسی نیند کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا سبحان اللہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا بس ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا گئے
ओ तू बिगड़ता गए वो पहलू में सुलाए हुए गए तू बिगड़ता गए वो पहलू में सुलाए हुए गए। कुरान पढ़ा करो, कुरान। सूरह कलम, पता नहीं किसने पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, याद नहीं होगा। सूरह कलम जरा घर जाके उठाइएगा ना, इब्तिदा की चंद आयतें छोड़ के फिर देखिएगा तो वो बयान भी आएगा। एक मुनाफिक था वलीद बिन मुगीरा, उसने हुजूर की शान में बकवास की, हुजूर के इल्म का मजाक उड़ाया, हुजूर की शान में तौहीन की। आका तो करीम है, रहीम है, रऊफ हैं, दरगुजर करते हैं, लेकिन मेरे रब को पसंद नहीं आई बात। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की शान में बकवास की, सुन तू है क्या। अल्लाह ताला उसके ऐब बयान करता है, तूने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की, क़यामत तक तेरे बयान होते रहेंगे। 10 उयूब बयान की, कितने? 10 उयूब बयान कर दिए अल्लाह ने उसके, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। जब बयान हो रहा था वो सुन रहा था, वो दिल ही दिल में मान रहा था कि हूं तो मैं ऐसा ही। आखिरी 10वां ऐब जब बताया वो था कि महबूब इसके असल में खता है, ये हरामी है, ये वलद ज़िना है। कुरान उठाओ, मैं घर की बात नहीं करता, कुरान सूरह कलम उठाओ। अल्लाह ने बयान कर दिया ऐब कि महबूब इसके असल में खता है। वो मां के पास गया, 9 ऐब तो थे, महसूस किया कि हाँ मैं तो हूं, 10वां ऐब तो मां बताए ना। मां के सीने पे चढ़ के बैठ गया, खंजर रखकर बोलता है मां बता, मैं हरामी हूं हलाली हूं। तो मां ने कहा जो बच्चा अपनी मां की सीने पे चढ़कर इस तरह बैठ जाए वो हरामी नहीं हो तो क्या हलाली होगा? हाँ तू हरामी है, तेरा बाप चरवाहा था एक। ये देखे कुरान है, कुरान जब तक खामोश था उसके ऐब छुपे हुए थे। जब तक हुजूर की शान में बकवास न की, ऐब छुपे हुए थे। जैसे ही हुजूर की शान में बकवास की, अल्लाह ने उसके अयूब बयान कर दिया। वो इतना बड़ा ऐब जो इसकी मां जानती है, अल्लाह ने बयान कर दिया कि ये हरामी है। शायर ने क्या कहा, मैं लम्हा फिक्र है, लम्हा फिक्रिया है इस शेर में उन लोगों के लिए कि हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो, नूरो बशरो, गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। ओ क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर, सुभान अल्लाह। क्यों ना पल्ला तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए